الحمد للہ حمدا کثیرا والصلاة والسلام علی رسولہ ارسلہ اللہ شاہدا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد. بزرگوں دوستوں، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہم لوگوں نے اس سلسلے وار درس قرآن میں گزشتہ ہفتے تک سورہ نساء کی آیت نمبر 103 تک کے مضمون کو سنا تھا. ان آیات میں صلاۃ الخوف اور قصر، نماز میں قصر کرنا، کمی کرنا، اس کے بارے میں باتیں بتائی گئی تھیں، اور صلاۃ الخوف میں کس طرح سے مسلمانوں کو حالت جنگ میں نماز پڑھنی ہے، ان کو کسی بھی طریقے سے غفلت نہیں برتنی ہے. کفار کے من کی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی کہ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً. یہ کافر تو چاہتے ہی ہیں کہ تم ذرا غفلت برتو اپنے اسلحوں سے، وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور جو تم کو اللہ تعالیٰ نے متاع دیا ہے، ساز و سامان دیا ہے، ان سے تم ذرا غافل ہو تو فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، مَيْلَةً وَاحِدَةً، یہ ایک بارگی تمہارے اوپر حملہ ور ہو جائیں. تو یہ ان کے جو من کی بات تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں ہمیشہ کے لیے پیش کر دیا. تو سلسلہ یہی چل رہا ہے. اس سلسلے کے حوالے سے ہی آگے کی باتیں ہیں، آگے کی آیات اور اس کے مضمون کو ملاحظہ فرمائیے. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. نماز کو وقت پہ ادا کرنے کے حکم کے بعد کہ کس طرح سے مسلمانوں کے لیے نماز پابندی وقت کے ساتھ فرض ہے، اس سے مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ کے غلام ہونے کا تصور پیدا ہوتا ہے. جب کسی چیز کو پابندی کے ساتھ کیا جائے تو جس چیز کو پابندی کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے کرنے والوں کے ذہن میں یہ تصور پیدا ہوتا ہے، اور دیکھنے والوں کے بھی ذہن میں یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کے غلام ہیں. اگر آپ کسی پروگرام کو پابندی کے ساتھ اٹینڈ کرتے ہیں تو گویا آپ اس پروگرام کے ذہنی طور پر اس کے غلام ہیں، آپ اس کو پسند کرتے ہیں، آپ اس کے اسیر ہو گئے ہیں. غلام سے مراد اسیر ہو گئے ہیں، آپ بندھ گئے ہیں، اپنے آپ کو آپ نے باندھ لیا. جب نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کیا جائے گا تو اس سے یہ تصور ظاہر ہوگا کہ وہ بندہ یا وہ بندی جو نماز کو پابندی وقت کے ساتھ ادا کر رہا ہے وہ نماز کا اسیر ہے، نماز سے بندھ گیا ہے، اور جس کے لیے وہ نماز پڑھ رہا ہے یا قائم کر رہا ہے تو وہ اس کا غلام ہے. یہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے جو کسی چیز کو کنٹینیوٹی کے ساتھ کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کافر قوم کا پیچھا کرنے میں سستی نہ دکھاؤ، کمزوری نہ دکھاؤ. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، جو دشمن تمہارے قوم ہے اس قوم کا پیچھا کرنے میں سستی نہ دکھاؤ. یہ لفظ وہی وہن آیا ہے جو ہم لوگوں نے سورہ آل عمران میں سنا تھا، اور اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں سنی کہ کس طرح سے دنیا پرستی، دنیا کے مال و متاع کی محبت اور اس زندگی کی جو بس دنیا تک ہے اس کی محبت یہ انسان کو وہن میں مبتلا کرتی، اس کو بزدل بنا دیتی ہے اور اس کو اس دنیا کا ہی گرویدہ بنا دیتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا تک ہی ہماری زندگی ہے، یہی سب کچھ ہو جانا ہے، اس لیے اس دنیا کی زندگی کو وہ بچانا چاہتا ہے، موت سے بھاگتا ہے، جفاکشی والے کام سے بھاگتا ہے، ہمت والے
قربانی والے کام سے وہ بھاگتا ہے. یہ ہے وہن. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا تَحِنُوا, وہن مت دکھاؤ, کمزوری, سستی, بزدلی, کاہلی, دنیا پرستی یہ مت دکھاؤ. فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ, کسی قوم کے پیچھا کرنے میں, جو دشمن قوم ہے اس کے پیچھے جانے میں, اس کو پکڑنے میں, اس کو سزا دینے میں. ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون, اگر تم کو زخم, چوٹ, تکلیف پہنچی, فإنهم يعلمون كما تعلمون, تو ان کو بھی زخم, تکلیف, چوٹ پہنچی جیسے کہ تم کو پہنچی. جو تکلیف تم کو پہنچ رہی ہے, لڑائی میں تمہارے لوگ بھی مر رہے ہیں, تمہارا مالی نقصان بھی ہو رہا ہے, تو دشمن کا بھی مالی نقصان ہو رہا ہے, اس کے بھی لوگ مر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف تمہارا نقصان ہو رہا ہے, تم ہمت ہار جاؤ, تم بیٹھے رہ جاؤ, تم اپنے مستقر کو چھوڑو نہیں. رسول آواز دے رہا ہوں کہ میرے ساتھ کون چلے گا, اور کوئی اٹھنے کو تیار نہیں. جنرلی ایسا نہیں کہ کوئی بھی نہیں, لیکن جنرل لوگوں نے زخم بھرنے شروع کر دیے, جلدی جلدی دوا لگانی شروع کر دی, تاکہ اور جنگ احد کے بعد والا جو واقعہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا تھا کہ اگلی بار دشمن کا پیچھا کرنا ہے, اور اس میں وہی لوگ جائیں گے جنہوں نے جنگ احد میں زخم کھائے. تو جو نہیں جانا چاہتے تھے انہوں نے مرم پٹی زیادہ تیز کر دی تاکہ ہمارا زخم جلدی سے بہتر ہو جائے, ہم دکھیں نہیں کہ ہم زخمی ہوئے تھے, ہمیں دوبارہ نہیں جانا پڑے. تو یہ جو دل کے اندر ایک کمزوری ہوتی ہے, ہمت نہیں ہوتی ہے, اپنے آپ کو اپنی جان بچانے کی فکر ہوتی ہے, اس فکر میں لوگ کیا نہیں کر جاتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان تکونوا تعلمون, اگر تم کو چوٹ پہنچی, زخم پہنچا, تکلیف پہنچی, گھاؤ ہوا, فإنهم يعلمون كما تعلمون, تو جیسا گھاؤ, جیسی تکلیف تم کو پہنچی ہے تمہارے دشمن کو بھی پہنچ رہی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں ایک طرفہ ہوتی ہیں. دکھنے میں لگتا ہے کسی کا پلڑا بھاری ہوتا ہے اور کوئی زیادہ تکلیف اور چوٹ کھاتا ہے, جیسے ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ 2024 کا سال چل رہا ہے, 2023 سے غزہ میں جو جنگ چل رہی ہے مسلمانوں کے خلاف, پوری دنیا ایک طرف ہے, ہر طرح سے مالی طور پر, اسلحے کے طور پر, مورل سپورٹ کے طور پر, ہر طرح سے پوری دنیا ایک طرف ہوئی ہوئی ہے, اور کمزور مسلمان ایک طرف ہیں, کچھ کمزور مسلمان جو وہاں رہ رہے ہیں. تو کیا دکھتا ہے؟ ہزاروں ہزار لوگ جاں بحق ہو گئے, 40,000 کہا جاتا ہے, 31,000 32,000 چل رہا تھا, 40,000 تک پہنچ گیا. یہ آفیشیل فیگر ہے کہ 40,000 لوگ مارے گئے ہیں فلسطین میں, غزہ میں. اور اس کے علاوہ جو اس کا مشرقی کنارے کا حصہ ہے, ویسٹ بینک ہے, وہاں بھی الگ سے زمین پر قبضہ, مشرقی کنارے میں زمین پر قبضہ, یہودیوں کی بستیوں کو بسایا جا رہا ہے. جان تو جا ہی رہی ہے, مال بھی جا رہا ہے, سارے کے سارے بستی, خان یونس, غزہ, یہ سارا کا سارا شہر تباہ ہو گیا. غزہ سٹی, یہ سارا کا سارا شہر تباہ ہو گیا, کھنڈر کی طرح ہے, اور اس کے ملبے کو ہٹانے میں سالہ سال لگ جائے. بہت طرح کے تخمینے لوگ لگا رہے ہیں, اتنا بلین ڈالر لگے گا اس کو پھر سے کھڑا کرنے میں, اتنی جانیں ضائع ہو گئی. یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسرائیل میں کچھ نہیں ہوا. جو لوگ, جو ان کا محاذ ہے, پہلا محاذ ہے, پوری دنیا جو لڑ رہی ہے تو اس کا پہلا محاذ کیا ہے؟ اسرائیل نام سے جو جگہ ہے زبردستی قائم کی ہوئی, وہاں بھی تو ہزار لوگ مرے ہیں, اس کے بھی فوجی مر رہے ہیں, اس کو بھی ایک حد تک دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. حکومتیں تو نہیں, بڑے بڑے لوگ تو نہیں, لیکن سڑکوں پہ چلنے والے امریکہ اور انگلینڈ کے لوگ بھی, یوروپ کے لوگ بھی اس کے ظلم پر آواز اٹھا رہے ہیں, اپنی حکومتوں کے سپورٹ کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں, اور مالی نقصان بھی اس کا بلینز آف ڈالرز میں ہے. تو
بات یہ نہیں ہے کہ صرف ایک طرف ہی نقصان ہوتا ہے، نقصان تو دوسری طرف بھی ہوتا ہے۔ اگر دنیا نہ دکھائے، لوگ نہ دکھائیں تو لگتا ہے کہ دوسروں کا کوئی نقصان ہی نہیں ہو رہا، نہیں ہو رہا۔ امریکہ کے بھی لگ بھگ 150 کے قریب اہلکار جو سیکورٹی اہلکار ہیں جو مڈل ایسٹ میں پھیلے ہوئے ہیں، عراق میں اور سوریا میں مارے گئے ہیں، جو اسی غزہ جنگ کے حوالے سے ان کے جو ٹھکانے، امریکہ کے بھی ٹھکانے ہیں نا مڈل ایسٹ میں، چھپے ہوئے سیکرٹ ٹھکانے بہت سارے ہیں، کھلے ٹھکانے بہت سارے ہیں، ان پہ بھی حملے ہوئے، اس میں بھی ایک ایک فوجی اس کا قیمتی ہوتا ہے، 150 کے قریب لوگ مارے جا چکے ہیں۔ تو نقصان سب کا ہوتا ہے، یہی بات ہے، یہی سچائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہم لوگوں کو سنائی کہ ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، اگر تم کو زخم پہنچا ہے، تم کو چوٹ پہنچی ہے، تو ان کو بھی چوٹ پہنچی ہے جس طرح سے تم کو پہنچتی۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، لیکن تم کو جو زخم پہنچ رہا ہے، تم کو جو چوٹ پہنچ رہی ہے، تمہارا جانی اور مالی نقصان جو ہو رہا ہے، تو تم مایوس نہیں ہو، تم بددل نہیں ہو۔ تمہارے بارے میں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مرنا چاہتے ہیں، تمہاری تو آرزو، تمہاری تو خواہش تمہارے رسول کی سنت کے عین مطابق شہادت کی، اللہ کے راستے میں مرنے کی، اور مرنے سے ڈرتا نہیں، آگے آگے رہتا ہے۔ جو ہمتور ہوگا، جو آخرت پر یقین رکھتا ہوگا، وہ مرنے سے نہیں ڈرے گا، وہ آگے جائے گا، قربانیاں دے گا، اللہ کے وعدوں پر اسے بھروسہ ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ زندگی ایک امتحان گاہ ہے، اور یہاں یہ امتحان ہمارے سامنے ہے کہ ہم ظالم سے مقابلہ کریں یا ظالم کے آگے سرنگوں ہو جائیں، سرنڈر کر جائیں۔ یہ امتحان ہمارے سامنے ہے۔ اس امتحان میں ہمیں ظالم کے آگے سینہ تان کر کھڑا ہونا، ظالم کے آگے سینہ تان کر کھڑا ہونا۔ وہ ابو سعید نام کا لڑکا بنگلہ دیش میں دیکھا ہو، اس کا ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، کس طرح سے وہ پولیس کے سامنے سینہ تان کر کھڑا تھا، ہاتھ میں کچھ نہیں، ڈنڈا تھا ایک، لیکن پولیس نے اسے گولی مار دی۔ اسے پتا تھا کہ وہ وہاں کی پولیس ہے، وہ عوامی لیگ کے گنڈے ہیں جو ڈائریکٹ گولی مار دیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ سینہ تان کر کھڑا تھا۔ وہ اپنے حق کے لیے وہاں پر ظلم کے خلاف آواز لگانے والوں میں آگے آگے تھا۔ یہ امید تھی اللہ سے، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ، تمہیں اللہ سے امید ہے، تم اللہ سے امید لگاتے ہو، تمہیں آخرت پر ایمان ہے، تم جنت کے متلاشی ہو اور جنت کے تمنائی ہو، تم اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کرتے ہو، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ، لیکن وہ جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتے، جنہیں آخرت کا کوئی یقین نہیں، جو اللہ کی وجود اور اللہ کے اختیارات اور اس کے اقتدار کا انکار کرنے والے، انہیں تو اللہ سے کوئی امید نہیں ہے۔ انہیں تو جو نظر آتا ہے وہ بس اس دنیا تک ہی نظر آتا ہے، جو زندگی ہے اس دنیا تک زندگی، یہیں کی کامیابی ہے، یہیں کا فائدہ ہے، یہیں کی موت ہے، یہیں کا نقصان ہے، یہیں کی ناموری ہے، جو ہے یہیں کا ہے ان کے لیے۔ مالا یرجون، وہ اللہ سے امید نہیں رکھتے، لہذا وہ مایوس ہو جاتے ہیں، وہ استعفے پہ استعفا دینے لگتے ہیں، وہ ہمت ہار جاتے ہیں، وہ میدان عمل سے بھاگ جاتے ہیں۔ جو اللہ سے امید نہیں رکھتے وہ میدان عمل سے بھاگ جاتے ہیں، وہ اس دنیا میں اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں کیونکہ انہیں اللہ سے امید نہیں ہے۔ ما لا یرجون، وہ اللہ سے رجا، امید نہیں رکھتے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ کا کوئی فیصلہ، اللہ کی کوئی بات
بے نتیجہ نہیں ہے، الل ٹپ نہیں ہے، بیکار اور فضول نہیں ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب کو، الکتاب کو یعنی اس قرآن کو برحق نازل کیا ہے، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو راہ راست دکھائی ہے، جو سچائی آپ پر کھول دی ہے، آخرت کی سچائی، اللہ کا وجود، اللہ کا اس کائنات کے رب ہونے کی سچائی، اللہ کے اس کائنات کے مالک اور حاکم ہونے کی سچائی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی سچائی، خوشنودی کے نتیجے میں جنت کی سچائی اور ناراضی کے نتیجے میں جہنم کی سچائی، اللہ کی اس کتاب کے رحمت ہونے کی سچائی، اللہ کے اس کتاب کے، اس دین کے انسانوں کے لیے دستور حیات اور مکمل دستور حیات ہونے کی سچائی، اسی میں کامیابی، اسی کی اتباع میں کامیابی اور اس سے دوری میں ناکامیابی، یہ سچائی ہے وہ جو جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بما اراک اللہ، جو اللہ نے آپ کو دکھا دیا نا، یہ سب کچھ دکھا دیا اور قرآن آپ کو دے دی، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، قرآن آپ کو دے دی برحق۔ کیا کرنا ہے؟ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ قرآن کے نزول کے سبب میں ایک سبب لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ یہ بات ہمیں یاد ہے؟ نہیں۔ ہمارے لیے قرآن محض ثواب کمانے کا ذریعہ ہے پڑھ کر۔ ایک طبقہ ہے جو قرآن کو صرف پڑھتا ہے عربی میں اور سمجھتا ہے کہ قرآن اسی لیے نازل ہوا ہے۔ اس سے اوپر ایک طبقہ ہے جو اس کے معنی اور مطلب کو بھی پڑھ لیتا ہے رسمن، کیونکہ وہ پڑھتا ہے اور پھر کچھ کرتا نہیں۔ اور اس سے ایک اوپر طبقہ ہے جو اس کے معنی اور مطلب کو پڑھتا ہے، غور کرتا ہے، دوسروں تک پہنچانے کی بات کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ اس سے ایک اوپر طبقہ ہے جو اس کو پڑھتا ہے، اس کے معنی اور مطلب پر غور کرتا ہے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو اس میں بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، جو سچائی بیان کی ہے، اس کا جو اسٹیٹس رکھا ہے، اس اسٹیٹس کو دنیا میں قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے قربانیاں دیتا ہے۔ تو قرآن سے، قرآن ماننے والوں کے مختلف رشتے ہیں۔ کوئی صرف پڑھ رہا ہے، لیکن صرف پڑھنے میں بھی دیکھیے کیا حال ہے۔ ایک شارٹ انٹرسٹنگ قصہ صرف پڑھنے والے لوگوں کا بھی۔ ابھی بنگلہ دیش کی خبر زیادہ چل رہی ہے۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کے فیکلٹی آف ہیومینٹیز کے ڈین پروفیسر ڈاکٹر عبد البشیر صاحب، یہ نام یاد رکھیے گا، بشیر، آگے بھی آئے گا۔ یہ دعا کرانے کاکریل کے اجتماع میں چلے جاتے تھے، یعنی جو تبلیغ جماعت کا بنگلہ دیش میں وشو اجتماع یعنی دنیا عالمی اجتماع جو ہوتا ہے، ورلڈ کنگریگیشن، کروڑوں لوگ جمع ہو جاتے، وہاں یہ بھی جاتے تھے، اور یہ جس ٹولے سے تعلق رکھتے تھے اس کے بڑے بڑے لوگ دعا کرانے جاتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے فیکلٹی میں قرآن کو رمضان میں پڑھنے سے منع کر دیا تھا۔ نو ریسائٹیشن آف قرآن، عربی میں بھی قرآن کوئی نہیں پڑھتا ہوا دکھے اس ہال میں، اس گیلری میں، اس روم میں، نو۔ ابھی 19 تاریخ کو
وہاں کے اسٹوڈنٹس نے ان کے آفس میں پہنچ کر ان سے ریزگنیشن لے لیا اور ان کے سامنے قرآن پڑھی، والتین والزیتون وطور سینین وحاذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. گر جاتا ہے، گھٹیا سے گھٹیا ہو جاتا ہے، اسفل سافلین. دیکھو تم اس کی مثال ہو، پروفیسر ڈاکٹر عبد البشیر، تم اسفل سافلین کی مثال ہو کہ تم نے قرآن پڑھنے سے منع کر دیا. یہ سورہ پڑھی اور اس سے ریزگنیشن لی. یہ صرف پڑھنے والے لوگ ہیں، وہ بھی نہیں پڑھنا چاہتے. یہ حال ہے ہمارے درمیان کے لوگوں کا. اور جب ہدایت کے لیے دعا کی اسٹوڈنٹس نے تو ان سے بھی ہاتھ اٹھوایا اور انہوں نے بھی ہاتھ اٹھایا. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. ان سے زندہ ہے بھائی تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. ان سے دشمنی تو نہیں. نام انہوں نے اپنا رکھوایا، بچپن سے رکھا گیا ہے، نام بدلا تو نہیں. عبد البشیر، بشیر کا بندہ. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. خیر، یہ تو پڑھنے کی حد تک بات تھی. قرآن کا جو یہ اسٹیٹس ہے کہ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرو، یہ اسٹیٹس آؤٹ آف سائٹ ہے، ہماری نظروں میں نہیں آتا. ہم قرآن کو صرف پڑھنا جانتے ہیں اور تھوڑا سا اوپر اٹھیں گے تو اس کے معنی و مطلب کو غور و خوض کر لیں گے، تھوڑا علمی مباحثہ کر لیں گے. بھائی یہ آیت ایسے آئی ہے، اس کا یہ مفہوم ہے، اس سے جڑی ہوئی وہ حدیث ہے، اس کا یہ تلفظ ہے، یہاں پر اگر وہ نہ رہتا تو اس کا یہ معنی ہوتا، یہ جو ہے وہ تفسیری ہے، یہ وہ عطف کے لیے آیا ہے. یہ ساری بحث ہم لوگ کر لیں گے. لیکن زمین پر اس کی چلانے کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. نہ آج فکر ہے، 900 سال پہلے تھی اور نہ 200 سال پہلے تھی. اگر 200 سال پہلے بھی فکر ہوتی تو کچھ نہ کچھ رنگ تو بدلا ہوا ہوتا. اور اگر آج ہم فکر کر لیں تو آگے 200 سال میں کچھ نہ کچھ رنگ بدلے گا. آج بھی ہم کم سے کم اس بات کی کوشش کرنا شروع کر دیں کہ یہ قرآن دنیا میں اپنے حکم کے مطابق دنیا کو چلانے کے لیے آیا ہے، فیصلہ کرنے کے لیے آیا ہے. لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو. وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. اور مت ہو جاؤ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، خائنین کے لیے طرفدار، ان کی طرف سے جھگڑنے والے مت ہو جاؤ. خائنین کون ہیں؟ یہ جو آیات ہیں ان کے شان نزول کے حوالے سے ایک قصہ بتایا جاتا ہے کہ ایک مسلمان نامی شخص نے، جس کا نام بشیر تھا، بشیر، اس نے چوری کی. وہ منافق تھا. اس نے چوری کی اور چوری کے الزام دوسروں پر لگانا چاہا. اس کے گھر والے، اس کے خاندان والے، اس کے آس پاس کے لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس کے فیور میں گواہیاں دینے لگے، اس کی طرف سے بولنے لگے، چرب زبانی کا استعمال کرنے لگے. قریب تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلط فہمی کا شکار ہوتے، لیکن ظاہر ہے اللہ اپنے رسول کو غلط فہمی کا شکار نہیں ہونے دیتا. اللہ نے آیات نازل کی اور اس کے بارے میں بات بتائی. تو وہی خائنین ہیں، خیانت کرنے والے. کیا خیانت ہے؟ اللہ نے ان کو اسلام کی دولت دی، اللہ نے ان کے سامنے اپنے آخری رسول کو کھڑا کیا، اس کی صحبت انہیں ملی. کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بال کا دیدار کرنے کے لیے بھیڑ لگتی ہے نا. کشمیر میں حضرت بل ایک بال کے ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے.
اور اس کو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگتی. اور بھی تبرکات جو ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ، ان کو سر آنکھوں پر رکھا جاتا ہے، اور وہاں تو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بنفس نفیس موجود تھی. کتنی بڑی رحمت، کتنی بڑی نعمت اللہ کی. اور اس نعمت کے ساتھ خیانت. کیا ہے خیانت؟ اس کے ساتھ بے وفائی کرنا، اس کی باتیں نہ سننا، اس کے خلاف سازشیں کرنا، اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، خلوص دل کے ساتھ اس کا ساتھ نہ دینا، یہ ہے خیانت. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. خطاب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اس خطاب کا رخ ان لوگوں کی طرف ہے جو کھڑے ہو گئے تھے غلط آدمی کا ساتھ دینے کے لیے، غلط آدمی کے طرفدار بن کر. ایسے خیانت کرنے والوں کے خصیمہ، ان کی طرف سے لڑنے والے، ان کی طرف سے دلیل دینے والے، ان کی طرفداری کرنے والے بنو مت. غلط لوگوں کا ساتھ مت دو. وہ خائن ہو، دین کا خائن، دین میں خیانت کر رہا ہے، سب سے بڑی خیانت. ایسے لوگوں کا ساتھ مت دو. کسی بھی طریقے سے اگر وہ غلط ہے، اس کے طرفدار مت بنو، اس کے سپورٹر مت بنو، اس کا جھنڈا اٹھانے والے مت بنو، اس کی طرف سے اپنی زبان چلانے والے مت بنو. واستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت چاہو. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ تو غفور ہے اور رحم فرمانے والا ہے. غلطی کا اعتراف کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ کو معاف کرنے والا پاؤ گے. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ. پھر وہی بات ہے جو دوسرے اسلوب میں بیان کی گئی. وَلَا تُجَادِلْ، جھگڑا مت کرو، طرفداری مت کرو، زور مت لگاؤ. عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے اپنے نفس کے ساتھ خیانت کی. اب یہ جو خیانت ہے یہ خود ان کی اپنے نفس کے ساتھ خیانت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر تو اچھائی رکھی تھی، اور پھر اس اچھائی کے ساتھ ساتھ اس اچھائی کو پرورش دینے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت موجود تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھو سکتے تھے، چھو سکتے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان کو دیکھ سکتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو پا سکتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سن سکتے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آج اتنی لڑائی ہے نا، ان کا سایہ اور ان کا بال اور ان کا ناخون اور ان کا کپڑا. ارے یہ لوگ وہ تھے جو اس ناخون کو چھو سکتے تھے، اس کپڑے کو چھو سکتے تھے، اس خوشبو کو لے سکتے تھے، اس پرچھائی کو دیکھ سکتے تھے، اس منہ مبارک کو، اس بال کو اپنے ہاتھوں سے چھو سکتے تھے. ضرورت ہوتی تو اس رحمت کے پیکر سے سینہ لگ سکتے تھے، لگ جاتے تھے. دل کرتا تو اس پیکر رحمت کو چوم سکتے تھے، چوم لیتے تھے. لیکن انہوں نے خیانت کی. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت کی قدر نہیں کی. اللہ نے جو ان کے دل کے اندر اچھائی رکھی تھی، اس اچھائی کو مسل دیا، کچل دیا. لہذا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، جنہوں نے اپنی ذات کے ساتھ خیانت کی، ان کے طرفدار مت بننا، ان کے طرف سے کھڑے مت ہونا. ان اللہ لا يحب من كان خوانا عصیما، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتا جو خوان ہوں، جو بہت زیادہ خیانت کرنے والے ہوں، اور جو عصیمہ ہیں، جو گنہگار ہیں اس طرح کے. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ
وَهُوَ مَعْهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا. یہ لوگ لوگوں سے شرماتے ہیں، لوگوں سے چھپا لیتے ہیں اپنی باتوں کو. منافق کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگوں سے اپنی سچائی چھپانا چاہتا ہے. یستخفون من الناس، یہ لوگ انسانوں سے شرماتے ہیں، انسانوں سے اپنے اصلیت کو چھپاتے ہیں. ولا یستخفون من اللہ، جبکہ اللہ تعالیٰ سے یہ اپنی اصلیت نہیں چھپا سکتے. وَهُوَ مَعْهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، اور جب یہ رات میں سرگوشیاں کرتے ہیں، شڑینتر رچتے ہیں، بیٹھ کر سازشیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے پاس ہوتا ہے. ناپسندیدہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ما لا يرضى من القول، ناپسندیدہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ ان کے پاس ہوتا ہے، اللہ ان کی بات سن رہا ہوتا ہے. یہ اللہ سے نہیں چھپا سکتے. لا يستخفون من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز نہیں چھپا سکتے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال کو گھیر رکھا. کہاں جائیں؟ یہی تو وہ سچائی ہے نا. اسی سچائی کو بندہ قبول کر لے کہ اللہ موجود ہے، اللہ اپنے اختیار، اپنے اقتدار، اپنی صفات، اپنی ذات کے ساتھ موجود ہے، تو بندہ اس کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرے گا. ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.